بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 5، آج کے سبق کا عنوان ہے اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب۔ اس سے پہلے ہم نے اصول فقہ کی تاریخ ذکر کی، اصول فقہ عہد رسالت میں، پھر عہد صحابہ میں، پھر عہد تابعین میں، اور آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب کیسے وجود میں آئی۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اصول فقہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی کتاب، اصول فقہ میں امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب، اسی طرح اصول فقہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب، اور اصول فقہ میں امام عیسیٰ ابن ابان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو فقہ کی تدوین ہے اس کی تاریخ ذکر کی، اور کس طرح یعنی احناف نے اپنے مذاہب کو، اپنی فقہ کو مدون کیا اور اس پر مفصل کتابیں لکھی گئی۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ جو کتابیں جن کا ذکر ہو چکا، یہ جو کتابیں تھیں جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط زیادات، اور اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو دیگر کتابیں تھیں، موطا، کتاب الحجہ، کتاب الآثار، تو یہ اگرچہ یا تو فقہ میں تھی یا حدیث میں تھی، اور یا جو مدلل فقہ ہے اس میں تھی، لیکن ان کتابوں کے ضمن میں ان کے اجتہادات بھی ہے کہ کس طرح یہ استنباط کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ جو اصول فقہ میں یہی ہوتا ہے کہ ان مسائل کا استنباط کس طریقے سے ہے۔ تو اس میں یہ بنیادی طور پر اگرچہ فقہ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں، لیکن اس میں ان کے جو طریقہ استدلال ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور اس طرح یعنی احناف کی جو اصول فقہ ہے وہ بھی اس کے ضمن میں خود ہی مدون ہوتا رہا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک سوال ہے کہ علیحدہ طور پر جداگانہ انداز میں سب سے پہلے اصول فقہ میں کتاب کس نے لکھی اور کب لکھی۔ تو ہم اگر تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو اس سلسلے میں جو نصوص ہمیں ملی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 182 ہجری ہے، ان کے بارے میں تاریخ بغداد میں یہ ہے کہ وَأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الْكُتُبَ فِي اصول الفقہ علی مذہب ابی حنیفہ، یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اصول فقہ علی مذہب حنیفیہ میں کتاب لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے وہ ابو یوسف مشہور الامر ظاہر الفضل وهو صاحب ابی حنیفہ وافق اہل عصرہ ولم يتقدمه احد فی زمانہ وكان النہایہ فی العلم والحکم والریاست والقدر، وأول من وضع الكتب في اصول الفقہ على مذہب حنیفہ وامل المسائل ونشرها وبث علم ابی حنیفہ فی اقطار الارض۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا علم سب سے پہلے انہوں نے مدون کیا، اور اس کے اصول بھی انہوں نے پہلے مدون کیے اور پھیلایا بھی انہوں نے۔ یہاں ہم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں اب تک چھپی ہے اس کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی بہت کم کتابیں چھپی ہیں، لیکن بہرحال ان کی جو کتابیں چھپی ہے وہ بہت ہی علمی ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ ایک تو ان کی کتاب الآثار چھپی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے۔ ان کی روایت کی جو کتاب ہے کتاب الآثار، یہ شیخ لطیف الرحمن بہرائچی کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ چھپی ہے۔ اس کے بعد جو ان کی دوسری کتاب ہے وہ ہے اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ، امام ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلہ کے درمیان جو اختلافی مباحث ہیں انہوں نے ان کو ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو شاگرد ہیں وہ دیگر کے حضرات کے مذاہب کے بھی مدونین ہیں۔ تو اس میں امام ابن ابی لیلہ کا مذہب بھی آ گیا۔ جب وہ تقابل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ابن ابی لیلہ کے مذاہب کا موازنہ کرتے ہیں تو اس ضمن میں ان کا مذہب بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہ بھی مدون ہو گیا ہے، اور یہ شیخ ابو الوفا الافغانی رحمۃ اللہ کی تحقیق کے ساتھ حیدرآباد دکن سے یہ چھپی ہے۔ احیاء المعارف النعمانیہ
جو بہت بڑا ادارہ تھا جس میں انہوں نے احناف کی بنیادی کتابیں وہ چھاپی تھی. اس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی ایک عظیم کتاب وہ کتاب الخراج ہے، جو خراج اور مال سے متعلق مسائل کے بارے میں لکھی ہے، اور یہ ہارون رشید جو بادشاہ تھے ان کے کہنے پر ان کے لیے ایک قانون کے طور پر یہ کتاب لکھی تھی. تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے. بعد میں اموال سے متعلق اور بیت المال سے متعلق اور خراج سے متعلق، عشر سے متعلق جو مسائل ہے اس میں یہ کتاب بنیادی حیثیت رکھتی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے الرد علی سیر الاوزاعی، جس میں انہوں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ کی سیر پر رد لکھی ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ شام کے بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، اور ان کو علم سیرت میں بہت بلند مقام حاصل تھا. اور سیر کا مطلب مغازی اور مسلمانوں کے وہ مسائل جو جنگ سے تعلق رکھتے ہیں اور قیدیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح غنیمت سے متعلق امور سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو اہل شام تھے ان کو مغازی میں بہت بڑا مقام حاصل تھا. تو جب امام محمد رحمۃ اللہ نے کتاب السیر لکھی تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ تھا کہ انہوں نے لکھا کہ اہل عراق کو کیا ہو گیا کہ وہ سیرت پر کتابیں لکھتے ہیں، یعنی ان کو سیر کے بارے میں ہم سے زیادہ معلوم نہیں ہے. لیکن جب پھر امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب ایک سیر کبیر ان کے ہاتھ لگی تو ان کو پھر معلوم ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیر کا بھی علم عطا فرمایا ہے. اور لولا ما ضمنہ من الاحادیث لقلت انہ یضع العلم، اگر اس میں جو دلائل ہیں اور اس میں جو احادیث ہے اگر یہ وہ ذکر نہ کرتے امام محمد تو میں یہ کہتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ علم گڑھا ہے. لیکن ظاہر ہے اور اس کا مستند اور اس کے جو دلائل ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں، اس لیے یہ واقعی انہوں نے علم سیرت میں اچھی کتاب لکھی ہے. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ کو تسلیم کیا، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دوسرے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ کی جو سیر پر کتاب تھی اس کے رد میں کتاب لکھی الرد علی سیر الاوزاعی. تو بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھ کر اس میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو بھی مدون کر دیا ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مسلک ہے. ظاہر ہے اس پر رد کرنے کے ضمن میں ان کا مذہب بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اس نص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصول فقہ میں کتاب لکھی ہے، لیکن یہ کتاب چھپی ہے یا ابھی تک چھپی نہیں ہے اور نہ اس کے مخطوطے کا علم ہے. تو بظاہر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں جو اصول فقہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس اصول فقہ سے یعنی کوئی جدا گانا کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ وہی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو نصوص ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو مذاہب ہے اس کو اصول فقہ سے تعبیر کیا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی طرف. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 189 ہے، 190، یہ ان کے حالات میں جو فہرست محمد بن اسحاق ابو الفرج الندیم کی کتاب ہے اس میں انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ کی کتابیں جہاں شمار کی ہے اس میں ایک کتاب اصول فقہ کی بھی شمار کی ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ کی اصول فقہ میں بھی کوئی کتاب ہے. لیکن چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ کی یہ کتاب چھپی نہیں ہے اور نہ اس کا مخطوطہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں بھی اصول فقہ سے مراد یہ جو بعد والا فن ہے اصول فقہ اور مصطلح فن ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اصول فقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو فقہی جو نصوص ہے اور جو اصول ہے، بنیادی جو روایات ہے، اس کو انہوں نے مدون کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ کی طرف. جو امام شافعی رحمۃ اللہ جن کی وفات 204 ہجری ہے، انہوں نے کتاب الرسالہ لکھی ہے اور یہ اصول فقہ میں بہترین کتاب ہے.
اور بلکہ یہ کتاب چونکہ پہلے جو اس سے پہلے جو کتابیں ہیں، ایک تو ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کتابیں کہ نہیں ہیں، اور نہ وہ چھپی ہے نہ اس کے مخطوطات ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کتاب الرسالہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک تو وہ چھپی ہے اور الحمدللہ وہ کئی بار چھپی ہے اور اس کے شروحات بھی ہیں، اور یہ اصول فقہ میں سب سے پہلی کتاب ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اصول قرآن، اصول حدیث اور اصول اجماع اور اصول قیاس، اس کے بارے میں یہ ایک بہت عمدہ کتاب لکھی ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول فقہ میں جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ کتاب الرسالہ ہے، لیکن جو اچھی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی کتاب جو ہمیں پہنچی ہے وہ کتاب الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کتاب ہو، لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے واضح نہیں ہیں۔ جو اصول فقہ ہیں وہ ہر امام کے اپنے اصول تھے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، وہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس کے واضح نہیں ہیں، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتابی شکل میں اس کے مدون قرار دیے جا سکتے ہیں، یعنی کتابی شکل میں جس نے مدون کیے ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا سہرا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو شخصیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اصول فقہ کی پر کتاب لکھی ہے وہ امام عیسیٰ ابن ابان ہیں۔ امام عیسیٰ ابن ابان جن کی وفات 221 ہجری ہے، اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے حالات میں دو کتابیں ملتی ہیں، ایک الحجج الکبیر اور ایک الحجج الصغیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انہوں نے مدلل انداز میں فقہ کو مدون کیا ہے، اور اس میں بکثرت اصول فقہ موجود ہے، اور ان کے یہ کتابیں لکھنے کا ایک قصہ بھی ہے، تو ہم یہاں وہ قصہ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ چونکہ احناف وہ پہلے مذہب والے ہیں جنہوں نے فقہ میں کتاب لکھی اور فقہ کی تدوین کی، اس لیے اس زمانے میں یہ ایک نئی بات تھی، تو دیگر کئی حضرات نے یہ ان کے عیب میں شمار کیا اور اس کو اہل رائے میں شمار کیا، اور جبکہ اہل رائے میں ہونا، اہل فقہ میں ہونا یہ فضیلت کی بات تھی، لیکن چونکہ اس زمانے میں بکثرت محدثین تھے اور وہ علم حدیث کے طریقے پر فقہ بیان کرتے تھے، اور یہ جو صرف فقہ کا طرز ہے اور صرف مسائل کی تدوین ہے یہ ان کے لیے نئی بات تھی، اس لیے وہ اکثر ائمہ احناف پر رد کرتے تھے اور ان پر جرح کرتے تھے، اور یا بعض مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے شاگردوں کی جو رائے ہوتی تھی وہ حدیث کے خلاف ہوتی تھی، اگرچہ دیگر حدیث سے وہ مستنبط ہوتی تھی، تو وہ اس پر رد کرتے تھے۔ تو جو احناف کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ حدیث کے خلاف کرتے، یہ بہت پہلے سے یہ رائے چلی آ رہی تھی۔ عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ کے قصے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ ائمہ احناف سے متنفر تھے۔ تو محمد بن سماع کہتے ہیں، جو فقہ حنفی کے بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ بن ابان حسن الوجہ، خوبصورت تھے، وکان یصلی معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ جاؤ، تو وہ مجھے یہ کہتا تھا ہؤلاء قوم یخالفون الحدیث، یہ ایسی قوم ہے جو حدیث کی مخالفت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن ابان یہ حفظ حدیث میں بہت زیادہ بہتر تھے۔ فصلی معنا یومن الصبح، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، وکان یوم مجلس محمد، اس دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، یعنی ان کی جو یعنی بیان تھا یا ان کا درس تھا۔ فلم افارق حتی جلس فی المجلس، میں نے اس کو اپنے سے جدا نہیں کیا اور یہاں تک کہ وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو سنی سنائے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ ان کو خود سنے تو ان کا اشکال دور ہو جائے گا، چنانچہ یہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ فلما فرغ محمد، جب امام محمد رحمۃ اللہ فارغ ہو گئے، ادنیتہ الیہ، میں ان کو امام محمد رحمۃ اللہ کے قریب لے گیا۔ وقلت ھذا ابن اخیک ابان ابن صدق الکاتب وما هو ذکاء ومعرفۃ بالحدیث وانا ادعوه الیک فیابا، اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے بھائی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم حدیث میں بہت مقام دیا ہے، میں ان کو آپ کے پاس لاتا ہوں لیکن یہ انکار کرتا ہے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. چنانچہ جو عیسیٰ بن ابان ہیں یہ ان کے پاس آئے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فاقبل علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو گئے، ان سے پوچھا یا بنی ما الذی رأیتنا نخالفہ من الحدیث، آپ ہم میں کیا بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. لا تشہد علینا حتی تسمع، آپ اس وقت تک ہمارے اوپر بات نہ کرو جب تک کہ آپ ہمیں سنو نا. یہ محمد بن سماع فرماتے ہیں کہ فسألہ یومئذ عن 25 بابا من الحدیث، اس دن عیسیٰ بن ابان نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے 25 ابواب کی احادیث کے بارے میں سوال کیا. فجعل محمد بن حسن یجیبہ عنہا، امام محمد بن حسن اس کا جواب دیتے تھے، اور ویخبرہ بما فیہا من المنسوخ، اور ان احادیث میں جو منسوخ ہے اور جو علل ہیں اس میں وہ اس کو بیان کرتے تھے، اور جو شواہد ہے اور جو دلائل ہیں وہ ذکر کرتے تھے. فالتفت الی بعد ما خرجنا، کہتے یہ عیسیٰ بن ابان میری طرف متوجہ ہو گئے جب ہم ان کے پاس سے نکلے. قال کان بینی و بین نور سترون، میرے اور نور یعنی روشنی کے درمیان ایک پردہ تھا. فارتفع عنی، اب وہ الحمدللہ میری نگاہ سے اٹھ گیا ہے. ما ظننت ان فی ملک اللہ مثل هذا الرجل، مجھے میرا ایسا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرزمین میں اس جیسا آدمی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کے لیے اس کو ظاہر کیا ہے. اس کے بعد عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان کو کی خوب شاگردی اختیار کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر یہ فقیہ بن گئے. تو یہ عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب حنفی کی طرف لوٹنے کا قصہ ہے. اس کے بعد چونکہ دیگر لوگ حناف پر اعتراضات کرتے تھے کہ ان کے جو مذاہب ہیں وہ دلائل سے ثابت نہیں ہیں اور حدیث اور قرآن کے خلاف ہیں، اس لیے عیسیٰ بن ابان نے اس کے بعد پھر 2 کتابیں لکھی، ایک الحجج الصغیر اور ایک الحجج الکبیر. امام عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ کی یہ کتابیں الحجج الصغیر اور الحجج کبیر یہ ابھی تک چھپی نہیں ہیں اور نہ اس کے مخطوطات کے بارے میں علم ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ امام ابو بکر جساس رازی ان کو یہ کتابیں ملی تھی اور انہوں نے الفصول فی الاصول، جس کا انشاءاللہ ہم آگے جا کر تذکرہ کریں گے، جو فقہ حنفی کے اصول میں بہت عمدہ کتاب ہے، انہوں نے الحجج الکبیر اور الحجج الصغیر سے خوب استفادہ کیا ہے اور اس کے کئی طویل نصوص اپنی اس کتاب میں ذکر کیے ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں اس بات کا ہم نے تذکرہ کیا کہ جو اصول فقہ ہے اس پر کون سی کتابیں سب سے پہلے لکھی گئی ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی کتاب، پھر امام محمد رحمۃ اللہ کی کتاب کا ذکر کیا، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب کا ذکر کیا رسالہ، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ کی کتاب کا ذکر کیا. جو احناف ائمہ ہیں ان کے جو کتابیں ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، اگر ان کے بارے میں تفصیل سے کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ علامہ محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ کی کتابیں ہیں جو علیحدہ ان میں سے ہر ایک شخصیت پر ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. جیسے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ کے حالات پر بلوغ الامانی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، امام ظفر رحمۃ اللہ کے حالات پر لمحات النظر فی سیرت الامام ظفر، امام طحاوی رحمۃ اللہ کی حالات پر الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی، اور اس طرح حسن ابن زیاد اور محمد بن شجاع کے حالات پر الامتاع فی سیرت الامامین الحسن ابن زیاد و صاحبہ محمد بن شجاع، اور اس طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ کے حالات پر ایک چھوٹا سا رسالہ تذہیب التاج اللجینی فی ترجمہ بدر العین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ علیحدہ بھی چھپی ہیں، اور یہ اب ان میں سے کئی رسال جو مشہور محقق حمزہ بکری ان کے تحقیق سے چھپی ہے، تو آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں.